ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں ایک مہربان اور نرم دل سنو وائٹ ایک جادوئی جنگل کے کنارے پر ایک آرام دہ جھونپڑی میں رہتی تھی۔ سنو وائٹ کے پاس ایک خاص تحفہ تھا۔ وہ جانوروں سے بات کر سکتی تھی۔ ہر صبح وہ میٹھے نغمے گاتی تھی جو درختوں میں گونجتے تھے، اور جلد ہی اس کے جادوئی جنگل کے دوست اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ سنو وائٹ بہت مہربان دل لڑکی تھی۔ بڑی نام کا ہمنگ برڈ تھا، فلی نام کا خرگوش تھا، چرپی نام کی گلہری تھی، اور ولی نام کی لومڑی تھی۔ سنو وائٹ کو اپنے جنگل کے دوست بہت پیارے لگتے تھے۔ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک سرد خزاں کے دن فلیپی خرگوش سنو وائٹ کے پاس لانگ لگا کر پہنچا، اور اس کی بڑی گول آنکھوں میں تشویش تھی۔ سردی آ رہی تھی۔ سنو وائٹ، ہمیں تیار ہونا ہوگا، اس نے کہا۔ سنو وائٹ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ پریشان نہ ہو فلافی، آئے مل کر کام کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس وہ سب کچھ ہو جو انہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سنو وائٹ اور اس کے جانور دوست کام پر لگ گئے۔ بڑی گھونگھیاں گھومتا رہا، چھوٹے بیج اور رس جمع کرنے میں مدد کی۔ ٹروپی، جو ایک گھریلو گلہری تھی، نے گدی دار میوے اور بلوط جمع کیے اور انہیں درختوں کے آرام دہ کھوکھلوں میں محفوظ کر لیا۔ وائلی لومڑی، سب نے چالاک ہونے کی وجہ سے سردی سے محفوظ کھانے کے لیے بہترین چھپنے کی جگہیں تلاش کر لیں۔ سنو وائٹ اس دن گہرے ہوئے پتوں اور نرم کائی سے چھوٹے کمبل سیتی تھی تاکہ اپنے دوستوں کو گرم رکھ سکے۔ جب وہ کام کر رہے تھے تو سنو وائٹ کی ہنسی ہوا میں بھر گئی، اور اس کی گرم جوشی نے سب کے سرد دن کو بھی آرام دہ بنا دیا۔ ایک شام جب برف ہلکی برسنے لگی، بڑی نامی ہمنگ برڈ سنو وائٹ کے پاس اڑ کر آ گیا۔ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، بڑی نے جوش سے کہا۔ جانوروں نے سنو وائٹ کو جنگل کے اندر کی گہرائی میں لے گئے، ایک ایسی جگہ پر جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ اچانک وہ چاندی میں غسل کیے ہوئے ایک چھپے ہوئے قبر پر پہنچی، یہاں تک کہ درخت برفانی جادو سے چمک رہے تھے اور ایک ہلکا سا نور علاقے کو روشن کر رہا تھا۔ سنو وائٹ حیرانی سے کہ یہ کیا ہے، اس نے ایک سانس لی۔ یہ جادوئی قبر ہے، وائلی لومڑی نے وضاحت کی۔ یہ ایک خاص جگہ ہے جو خواہشات کو پورا کرتی ہے اور خالص دل والوں کو خوشی دیتی ہے۔ سنو وائٹ نے آنکھیں بند کی اور تمنا کی۔ جب اس نے وہ کھولے تو گلزار اور بھی زیادہ چمک اٹھا، اور اسے ایک ناقابل یقین خوشی کا احساس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادو اس محبت اور جادوئی دوستی میں تھا جو اس نے اپنے جنگل کے دوستوں کے ساتھ بانٹا تھا۔ اس دن سے سنو وائٹ، بری، فلفی، چرپی، وائلی اور ان کے تمام جنگلی دوست اکثر جادوئی میدان کا دورہ کرتے تھے اور یہ شاندار یادیں بناتے تھے اور اپنے مضبوط رشتے کا جشن مناتے تھے۔ اور یوں سنو وائٹ کے جنگل کے دوستوں کی کہانی مہربانی اور ایڈونچر اور دوستی کے جادو کی ایک پیاری کہانی بن گئی۔ اور فرینڈز، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آتی ہے، میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ کے لیے اور نئی نئی سٹوریز لے کے آتی ہیں، تو پلیز ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو